الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة آمنت بالله صدق الله العلي العظيم. درود شریف پڑھیے. صلی اللہ علیہ نبی جنبی والا علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم سلام علیکم یا رسول اللہ وسلم علیکم یا نبی اللہ علیہ السلام سلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات، آپ سے سلام کیا گیا تو سب نے جواب بھی نہیں دیا، اور درود شریف پڑھنے کے لیے کہا گیا تو اس کے لیے بھی منہ نہیں کھلے. اس کی وجہ یہی ہے کہ میلاد کی محفل میں بھی آتے ہیں پھر بھی پان پکار منہ میں دبائے رہتے ہیں. جی 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 تو وہ پڑھیں تو درود کیسے پڑھیں؟ کسی عاشق رسول نے کہا تھا 1000 بار بشویم دہن ز مشکو گلاب، کہ 1000 مرتبہ اگر مشکو گلاب سے ہم منہ کو دھل ڈالیں، اس کے بعد اپنے نبی کا نام لیں، پھر بھی ادبی. بے شک بے شک. اور آپ پان پکار منہ میں رکھ کر کے پھر جلسے میں بیٹھو گے تو سبحان اللہ کیسے کہو گے، درود شریف کیسے پڑھو گے؟ آیا ہے روایتوں میں سور المومن شفاون، کہ مومن کا جھوٹا شفا ہے. جی جی بے شک. آج کوئی مسلمان کے جھوٹا کھائے تیار ہے؟ بتاؤ. بالکل نہیں. اگر ایک پلیٹ میں بیٹھائے دے تو بیچ میں میڑ بن جاتے کہ یکو دانا ہو کے ہمرے لگ نہ آ پا، اور تھوڑے کھائے کے اٹھ پڑی ہے کہیں ہم ہوئی گوا کام. حالانکہ بھی خواہش ہے جی جی جی، لیکن سوچت ہے اور کھائے تو کہ جھٹوا نہ کہوں کھائی پڑ جائے. اللہ اللہ اللہ. کیوں؟ مومن کا جھوٹا شفا. آج مومن کے جھوٹے سے کترا رہا ہے. حضور غریب نواز علیہ رحمت و رضوان انگور کی باغ کی رکھوالی کرتے تھے اپنے گھر کی. حضرت ابراہیم قندوزی پہنچے تو غریب نواز نے ان کے لیے چادر بچھا دیا، انگور کا گچھا توڑ کے لائے، دھل کے دیا. ابراہیم قندوزی نے کہا بیٹا میں اپنے ہاتھ سے نہیں کھا پاتا، ہاتھ میرے کمزور ہیں. تو غریب نواز نے ایک ایک دانہ توڑ کے حضرت کے منہ میں رکھا، کھلایا. جب کھا چکے تو کہتے بیٹا میرے جیب میں ایک روٹی کا ٹکڑا ہے، نکالو. غریب نواز نے نکالا. اب سب لوگ نہ بتا یار کہ بہو کھلا جائے یار کے وہاں کھوٹی میٹ دے تو سب کہانی ختم ہو جائے. وہ لگا رہا ہے، سب لوگ ڈانٹو گے تو کیسے کام چلے گا؟ جی 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 جی. کوئی کمیٹی کا ایک ذمہ دار اپنا کوئی غلط کمی ہو بتا دے. غریب نواز نے ایک روٹی کا ٹکڑا تھا حضرت ابراہیم قندوزی کے جیب میں نکالا، کہا ایک لقمہ توڑا، کہا میرے منہ میں رکھ دو. منہ میں رکھا ابراہیم قندوزی کے تو انہوں نے وہ نوالا چبایا، اور چبانے کے بعد غریب نواز سے کہا بیٹا منہ کھولو. منہ کھولا تو غریب نواز کے منہ میں ابراہیم قندوزی نے وہ لقمہ اگل دیا. بے شک. غریب نواز جب وہ لقمہ کھائے اور پیٹ میں گیا تو دل کی دنیا بدل گئی. واہ واہ واہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حافظ قرآن تھے غریب نواز. باپ کا انتقال ہو گیا تھا تو مجبوراً پڑھائی چھوٹ گئی تھی، لیکن جب ابراہیم قندوزی کے منہ کا لقمہ کھایا تو ایسا دل بدلا کہ آ کے ماں سے کہتے ہیں کہ امی باغ میرے بھائی کو دے دو اور مجھے اجازت دے دو میں عالم بن جاؤں. بے شک بے شک. چلے گئے غریب نواز عالم ہو گئے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ
منہ کا نوالا ہوا، منہ کا چبایا ہوا لقمہ کھا لیا تو دل کی دنیا بدلی۔ آج ہم کسی کے منہ کا لقمہ کھائیں گے؟ کیوں؟ پان پکار سے اتنا منہ گندا ہوئی گوا ہے کہ منہ کھلا تھا تو لاگت ہے کونو بھجوا کے باہر ہوا، کریا کریا لکھیٹا۔ اب بتاؤ کوئی کھائی جھوٹا؟ اے لوگو، حدیث پاک میں ہے اللہ کے رسول فرماتے نعمتانی، اب دیکھو صحیح کر رہا تھا، یہی میرے صحیح کری ہو، سنے دو جیسے باجا بولے وہ کا بولے دو۔ نعمتانی، سرکار فرماتے دو نعمتیں ایسی ہیں مغبون کثیر من الناس، بے شک کہ اکثر لوگ ان دو نعمتوں کی خواہش رکھتے ہیں۔ دو نعمتیں ایسی جس کی خواہش سب لوگ رکھتے ہیں۔ نمبر 1 پر سرکار نے فرمایا تھا وَالصِّحَةُ، صحت۔ صحت ایک ایسی نعمت ہے، ہر آدمی کو ضرورت ہے کہ اللہ مجھے صحت دے دے، حسن دے دے۔ تو ہم پکار کھا کر کے نشہ کر کے اپنی صحت کو برباد نہ کریں۔ اور دوسرے نمبر پر فرماتے والفراغ، اور وقت۔ وقت ایک ایسی نعمت ہے، ہر آدمی کو خواہش ہے کہ اللہ ہمیں زیادہ وقت عطا کر دے، زیادہ زندگی دے دے۔ بولے ماں کوئی مرگ چاہت ہے؟ ہر آدمی چاہتا ہے لمبی عمر ہو جائے۔ تو دو چیزوں کی قدر کرو، وقت کی، صحت کی۔ صحت جانے کے بعد پھر دوبارہ واپس نہیں آتی، بے شک بے شک، پھر زندگی بھر ہائے افسوس ہائے افسوس۔ اور وقت گزر جاتا تو دوبارہ نہیں آتا۔ قربانی کے ٹائم پر نانپارہ میں تھانے میں میٹنگ ہوئی تو کوتوال جی نے کہا کہ ایک زمانہ تھا کہ شام کو جب لوگ سوتے تھے تو اپنی زندگی کے دن گنتے تھے کہ آج میری زندگی کا ایک دن گھٹ گیا۔ تو جب ان کو اپنی زندگی کا یہ ان کے ذہن میں بھرا ہوا تھا تو وہ کام ایسا کرتے تھے کہ ان کا کوئی وقت خالی نہیں جاتا تھا۔ بے شک۔ بہرحال جلسے میں آئے ہو تو سبحان اللہ الحمدللہ بولا کرو، سلام کا جواب دیا کرو۔ اللہ قرآن میں فرماتا وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ، اے ایمان والو جب تم سے کوئی سلام کرنے والا سلام کرے فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، تو اس سے بہتر اس کے سلام کا جواب دو۔ بے شک بے شک۔ ہم نے سلام کیا تو جواب غائب، بہتر کہاں سے لئی ہے؟ بہتر جواب دو، مسکرا کے دو۔ اگر کسی نے السلام علیکم کہا ہے تو اس میں تم بہتری سے ملا دو وعلیکم السلام ورحمت اللہ، اللہ کی رحمت ہو، سلامتی ہو تم پر اور اللہ کی رحمت ہو۔ میرے نبی کے وسیلے سے ہم کو سلام کا طریقہ کتنا اچھا ملا، ورنہ انگریزوں کے چکر میں پڑتے تو صبح اٹھتے تو کہتے گڈ مارننگ، گڈ مارننگ ہی سلام بتا۔ گڈ مارننگ مطلب تمہاری صبح اچھی ہو، اور دن بھر لتیائے جاؤ، رات بھر دھتکارے جاؤ، صبح اچھی ہو جائے بس۔ ایسے کہیں گے گڈ نائٹ، رات اچھی ہو، رات اچھی ہو دن۔ لیکن قربان جاؤ مسلمانوں اپنے نبی کی احسان پہ کہ ان کے ذریعے ہم کو تم کو سلام کا جو طریقہ ملا، السلام علیکم، تم سلامت رہو۔ بے شک بے شک، اچھی بات۔ السلام علیکم کا مطلب تم سلامت رہو، چاہے دن ہو، چاہے رات ہو، چاہے صبح ہو، چاہے شام ہو، تم سلامت رہو۔ کتنا اچھا تحفہ ملا ہے، اور یہ سلام دعا بھی ہے۔ لیکن آج افسوس ہم دوستوں سے سلام کرتے،
نیتا جی سے کرتے، مولانا سے کرتے، پیر سے کرتے، اور ابا اماں سے نہیں کرتے۔ جی 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 تمہاری دعا کے تو سب سے زیادہ حقدار تمہارے ماں باپ ہیں، تمہارے بھائی ہیں، تمہاری بہنیں ہیں، تمہاری بیوی ہے، تمہاری اولادیں ہیں۔ ان سے سلام کرو، السلام علیکم، کہ تم سلامت رہو، ابا تم بھی سلامت رہو، اماں تم بھی سلامت رہو، بھائی تم بھی سلامت رہو۔ لیکن ہے افسوس، آج ہمارے گھروں میں اسلام کا طریقہ نکل گیا۔ جی 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 آج کوئی اگر گھر میں سلاموں کہہ لے تو گھر والے سلام کے بجائے مسکیائے لاگت ہیں کہ یہ بڑا ملا ہوئی گوا۔ جی 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 اتنی جہالت۔ ایک آدمی رہے جلسم تقریر سنی، اس کی سلام سے محبت پیدا ہوتا ہے تو کہ بیوی سے وہ کوئی بنت نہیں رہا ہے، تو سوچے اس کی یار سلام سے محبت پیدا ہوتا ہے مولانا، تو مولانا بتائیں نہیں تو اب گھرے سلام کربے بیوی سے تاکہ ہماروں کے محبت بڑھائے۔ جی جی جلسہ سن کے گواہ گھرے 12-1 بجت رہے، دروازہ کھولا اس تک سلام کے لیے سوچس، بڑی ہمت کہ آج تک پھر رک گوا، شرم لگے کہ کیسے کری، پہلی دفعہ رہا۔ پھر ہمت کی، بڑی دیر سوچے سانچے تو کے بعد آستین سمیٹت کے آج کرب ضرور چاہے جون ہوئی جائے۔ باستین و آستین سمیٹ کے گھر میں گھسا، مہروز کہتے السلام علیکم۔ اللہ 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 تو روتیا کہتے تو سب مذاق نکلا گا، لیکن یوں مذاق تو ہم کا نہیں نکلا۔ اب بتاؤ، اتنی محنت کے بعد بیچارہ سلام کی حص اور وہ چڑیلی نکا مذاق سمجھ لی حص۔ کیوں؟ دینی ماحول ہماری ماں بہنوں میں نہیں رہتا، اس لیے لوگوں مسکرا کے سلام کرو۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے، حضرت علی آ رہے تھے، تو حضرت ابو بکر نے علی کو دیکھا تو مسکرا کے کہا السلام علیکم۔ بے شک بے شک، تو حضرت علی نے بھی مسکرا کے جواب دیا وعلیکم السلام۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔